حکومت نے کہا کہ مولانا تمہیں معاف نہیں کریں گے کیونکہ سکھوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے کیسے سکھوں سے دوریاں ختم کرنے کی حوصلہ اور ہمت کیا۔ تو ماتم کرنے سے قومیں نہیں بنتی، قومیں جدوجہد کرنے سے بنتی ہیں۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ معمار صحافت مولانا عبدالوحید صدیقی صاحب کو یاد کرنے کے لیے آج یہاں ایک پروگرام کا آیوجن کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سیاسی، سماجی، ثقافتی ہستیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مولانا کے تعلق سے، ان کی خوبیوں کے تعلق سے کہ 1897 میں پیدا ہوا انسان 1947 میں جب بھارت کو آزادی ملتی ہے اس وقت لگ بھگ 50-51 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور وہ اس وقت کن حالات سے جوجھتا ہے، آزادی کے بعد وہ کتنی بار جیل گئے، کتنی مشکلات، کتنی دقتوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے ان محسنین کو بھلا دیا، چاہے وہ مولانا عبدالوحید صدیقی ہوں، ڈاکٹر فریدی ہوں، کچلو صاحب ہوں، ایون ٹیپو سلطان ہوں، ان سب کو یاد کیا گیا۔ ان کی قربانیوں کا یہاں بالتفصیل تو نہیں لیکن بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کا کہیں نہ کہیں ذکر آیا۔ اس پورے معاملے کو لے کر کے آج ہم نے یہاں ان کے بیٹے، مولانا کے بیٹے شاہد صدیقی صاحب، اور اس پروگرام میں حصہ لے رہے پروفیسر اختر الواسع، اور ساتھ ہی پروگرام کو شائع کرنے والے اور نامور صحافی شفیق الحسن احمد جاوید، جنہوں نے اس پروگرام کو اس پوری کتاب کو تیار کیا ہے، اور بی جے پی کے نیتا مولانا صہیب قاسمی سے بات چیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ بچپن سے ہی میرے والد میرے استاد رہے، اور ان کا میرا رشتہ اس قسم کا تھا کہ میں ان سے کچھ بھی بات کر لیتا تھا، اور وہ کبھی انہوں نے قرآن کریم انہوں نے مجھے پڑھایا، اور اس طرح سے پڑھاتے تھے کہ پہلے میں قرآن پڑھتا تھا، اس کا ترجمہ اس کا پڑھتا تھا، بیچ بیچ میں ٹوکتے جاتے تھے، اس کے سیاہ و سباق سمجھاتے جاتے تھے، کہتے تھے کوئی بھی آیت بغیر اس کے کانٹیکسٹ کے، بغیر سیاہ و سباق کے سمجھے ہوئے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو انہوں نے استادی کا جو رول تھا وہ ادا کیا، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی بات سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ میں کیسا ٹیڑھا سوال ان سے کروں جواب دیتے تھے، اور وہی میں نے ان سے سیکھا کہ زندگی میں کھڑا ہونا سیکھو، حق بات کہنا سیکھو، اپنی اصولوں پہ چلنا سیکھو، اور جہاں جن کے سامنے جھکنا ہو بزرگوں کے، وہاں جھکنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر۔ دیکھیں اس وقت کے حالات دوسرے تھے، آج کے حالات دوسرے ہیں۔ وہ حالات بہت مشکل تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں اور سکھوں میں دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت بہت زیادہ تھی، کیونکہ 1947 کے بعد یہ جو میں بات بتا رہا ہوں 1957 کے 10 سال ہی ہوئے تھے، اور خون بہت بہا تھا۔ اس خون کو پاٹنے کا کام کی، سیاسی کام نہیں تھا یہ، اس میں نفرتوں کو ختم کرنے کا تھا، محبتیں بنانے کا کام تھا۔ آج تو سیاسی رنگ ہو جاتا ہے، اس وقت تو سیاسی رنگ نہیں تھا، سماجی رنگ تھا، دینی رنگ تھا، روحانی رنگ تھا۔ اس روحانی رنگ کو لے کے حضرت مولانا عبدالوحید صدیقی کی ہمت اور حوصلہ تھا کہ وہ چلے تھے، اور نتیجہ یہ ہے اس کتاب میں لکھا ہے سردار رچپال سنگھ نے کہ سردار رچپال سنگھ پہ 100 مقدمے چلے، قتل کا مقدمہ بھی تھا، وہ ڈکٹیٹر تھے اس پوری تحریک کے گردوارہ سیز گنج سے، اور میرے والد کے اوپر 70 مقدمے بنے، ان کے 100 کے 100 مقدمے واپس ہو گئے، مولانا کا ایک بھی مقدمہ واپس نہیں ہوا۔ فاقے کی حالت میں خود جا کے اپنی وکالت کرتے تھے، اپنے کیسز لڑتے تھے، انہیں لڑنا پڑا کیونکہ حکومت نے کہا کہ مولانا تمہیں معاف نہیں کریں گے کیونکہ سکھوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے کیسے سکھوں سے دوریاں ختم کرنے کی حوصلہ اور ہمت کیا۔ تو کوئی بھی جب آپ تحریک لے کے چلتے ہیں، جب کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مخالفت قبول کرنے کے لیے تیار رہیے، ہمت رکھیے اپنے اندر، اور قربانی دینے کے لیے تیار رہیے۔ آپ بغیر قربانی دیے صرف شکایت کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، تو ماتم کرنے سے قومیں نہیں بنتی، قومیں جدوجہد کرنے سے بنتی ہیں۔ شاہد صاحب، میرا ایک آخری سوال، آپ نے بھی زندگی کی تقریباً تمام پاریاں کھیل لیں، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اتنی بڑی تاریخ کو لانے میں آپ نے بہت دیری کر دی؟ اور دوسری چیز، ڈاکٹر فریدی ہوں یا مولانا عبدالوحید صدیقی ہوں جیسے لوگوں کا ذکر آیا، تو کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو قوم کی بدنصیبی ہے کہ آج وہ حضرت مولانا آزاد کو بھی یاد نہیں کرتی، سیف الدین کچلو کو بھی یاد نہیں کرتی، وہ کیا کہتے ہیں رفیع احمد قدوائی کو یاد نہیں کرتی، جن کی زبردست قربانیاں ہیں۔ مسلمان تو اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کی روایت نہیں ہے۔ اور دیر کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نمبر میں نے مولانا کی انتقال کے بعد شائع کیا تھا، اس کے بعد پھر 2002 میں یہ نمبر شائع کیا تھا حضرت مولانا عبدالوحید صدیقی پہ، اسی نمبر سے مضامین لے کر یہ کتاب شائع کی گئی۔ حکومت کے خلاف بولنا آسان ہے، کیونکہ حکومت کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دے گی،
عوام کی مرضی کے خلاف بولنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عوام پتہ نہیں کہ آپ کے چچھڑے اڑا دے، اور یہ ہمت انسان میں ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ عوام کی مرضی کے خلاف بھی وہ قدم اٹھائے جو سمجھتا ہے کہ آنے والے 50 برس میں 100 برس میں قوم کے لیے بہتر ہونے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں ریٹرن نہیں چاہیے، ہمیں سیٹسفیکشن چاہیے، ہمیں جس شخصیت پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس شخصیت کی زندگی، اس کے کارنامے، اس کی جدوجہد عام لوگوں تک پہنچنے چاہیے، نئی نسل تک پہنچنے چاہیے، وہ لگتا ہے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو اسی جذبے کے پیش نظر ہم نے مولانا وحید الدین خان، مولانا حضرت مولانا کے اوپر جو عبدالوحید صدیقی صاحب کی کتاب ہم نے شائع کی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کتنا اچھا رسپانس ہے، اور سب لوگ ہم مطمئن ہیں، خود بھی مطمئن ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ریٹرن بھی آئے گا۔ ایسا نہیں، ہم نے اس کو امیزون پہ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اس کو پروموشن کر رہے ہیں، اور اس کا رسپانس بھی اچھا ہے اور ریٹرن بھی آئے گا۔ تو ایسا نہیں کہ ہم نے بہت بڑا انویسٹمنٹ کیا، لاکھوں کا انویسٹمنٹ کیا ہے، ہم نے ایک لمیٹڈ انویسٹمنٹ کیا ہے انیشل، اور ریٹرن آئے گا تو اس کو ہم ریپرنٹ دوبارہ بھی چھاپیں گے۔ اور ریسرچ کرنا تو واقعی مشکل کام ہے، اور یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے، لیکن جرنلزم ایک ایسا پروفیشن ہے جو ریسرچ کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ تو ہمارے اپنے پروفیشن اور تاریخ سے میری بہت گہری دلچسپی ہے، میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ کام کرنا میرے لیے کوئی محنت کا نہیں تھا بلکہ دلچسپی کا کام تھا۔ ہم نے بڑے ذوق و شوق سے یہ کام کیا، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، اس میں دو چیزیں، ایک تو حالات میں ایسی شخصیتوں کی، آج کے حالات میں سوشیو پولیٹیکل کنڈیشنز میں ایسی شخصیتوں پر کام کیا جانا چاہیے جن کی زندگی سے ہمیں روشنی ملتی ہے، راستے نکلتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ نے کہا کہ آج واٹس ایپ یونیورسٹی کا زمانہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے زمانے میں تو اور زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ریسرچ ورک کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے لوگوں میں، اس کا ذوق نہیں ہے۔ جو ظاہر ہے کہ عام آدمی تو عام آدمی ہوتا ہے، وہ ہر زمانے میں رہتا ہے۔ یورپ کا بھی ورکنگ کلاس جو ہے نا، وہ دی سن دا میرر پڑھتا ہے، لیکن ٹائمز پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کمیونٹی میں ہر زمانے میں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے، مسلم معاشرے میں یا پڑھے لکھوں میں یا تاریخ کے جو طالب علم ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو حلب کے یوحنا اور یوخنا برادرز کو جانتے ہیں، جنہوں نے حلب سے لے کے دمشق، بیت المقدس، انطاکیہ اور قبرص تک کے تمام شہروں کو، جب اسلام کا انقلاب آتا ہے خلافت راشدہ، تو خلافت راشدہ کی گود میں ان شہروں کو بغیر خون خرابے کے اس نے ڈال دیا تھا۔ کتنا آدمی اس کا نام تک جانتا ہے؟ خود ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ وجے نگر راج سمراٹ اور سلطنت دہلی، وہ بھی خلجی، علاء الدین خلجی کو للکار دینے والے نذیر الدین اسماعیل صاحب کو کتنے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے غریبوں اور عوام کے حقوق کے لیے اتنی بڑی طاقتوں کو، فوجی طاقتوں کو، چند فقراء اور رضاکار لوگوں اور عوام کے ساتھ مل کے للکار دیا۔ مولانا عبدالوحید صدیقی نے ایک انتہائی جرأت مندانہ صاحب عزیمت کی حیثیت سے قدم اٹھایا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی، آج بھی ایسی بات نہیں، ہر زمانے میں لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگرا کیوں؟ اختر واسی صاحب، آج اگر کوئی بی جے پی سے بات چیت کی یا پردھان منتری مودی سے بات چیت کی وکالت کرتا ہے یا ہندو سنگھنوں سے بات چیت کی بات کرتا ہے تو امیڈیٹ کہہ دیا جاتا ہے دلال ہے، بک گیا، منافق ہے۔ تو کیا میں سمجھنا چاہتا ہوں اس زمانے میں، یا آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا یا پڑھا؟ آپ تو ماشاءاللہ ہسٹری کے بھی استاد ہیں، اسلامیات کے بھی ہیں۔ سب ایسا ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس کے اندر کے اختلاف نہ پیدا ہوا ہو، لوگوں نے شکایتیں نہ کی ہوں، دونوں کام ہوتے رہے ہیں، لوگ ملتے بھی رہے ہیں، گالیاں بھی کھاتے رہے ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد ملک میں بہت جو ہے بے اطمینانی کے حالات تھے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے کہ جو خوش آمدانہ صحافت کر رہے تھے اور لگاتار سرکار کے مظالم کو بھی جائز قرار دے رہے تھے۔ اس دور میں مولانا عبدالوحید صدیقی صاحب نے آزادانہ قلم اٹھایا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک روشنی دی۔ اس روشنی کو دیش کے مسلمانوں نے محسوس کیا، اور ان کا جو اخبار تھا نئی دنیا، ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار بنا۔ اس کو دیش کے مسلمانوں نے لگاتار 40 سال پذیرائی کری، اور پوری دنیا میں وہ عبادت کی طرح پڑھا گیا،
اس کے بعد جو ہے ان کے خاندان نے، ان کی فیملی نے ہندوستان کی صحافت کے اندر جو کردار ادا کیا ہے کہ وہ انمٹ نقوش ہیں، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔